ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خزانے سے رزق حاصل کرنا اور اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے بہت ہی مجرب قرآنی عمل ہے، جو حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اور اپنے خاص حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، عرب و عجم کے۔ اللہ نے آپ کو 6 بر اعظم میں شیخ الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم تو پہلے زمانوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنتے ہیں، لیکن اس صدی کے اندر یہ جو 2 صدیاں گزری ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے جو آپ کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ ان کی کتاب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اور ہر زبان میں ترجمہ ہے، تو یہ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، تو آپ جو ہے مقروض بہت زیادہ ہو گئے اور کبھی سوال کسی سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کے نواسے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے سہارنپور کے مدرسہ مظاہر العلوم کے محتمم ابھی حال ہی میں چند دن پہلے وہ انتقال فرما گئے، حضرت مولانا شاہد صاحب حسنہ سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، اسی ممبر پہ یہاں وہ تشریف لائے تھے۔ جب رائے اجتماع میں ایک مرتبہ آئے تو میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت سے وعدہ لیا کہ آپ ہماری شیبی مسجد میں تشریف لائیں۔ اس وقت یہ بالکل ڈھانچہ ہی تھا، ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی مکمل طور پہ، بس ایک ڈھانچہ نما تھی، تو حضرت نے وعدے کو وفا کی اور یہاں کا ویزا لیا اور یہاں تشریف لائے۔ اسی ممبر پہ یہاں بیٹھے تو کہنے لگے کہ اب یہ کھڑکیاں کچھ نہیں، یہ یوں ڈھانچہ عجیب سا تھا، تو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت دعا کریں، یہ روڈ بھی سنسان تھی، کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قبول فرما لے۔ تو تھوڑی دیر یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے یہاں ممبر پہ، پھر مجھے فرمانے لگے کہ اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا اس مرکز کو۔ آج جو آپ اتنی بڑی تعداد میں رات دن لوگ یہاں آتے ہیں، عورتیں، مرد، امیر، غریب، حکمران، علماء، ہر طبقہ آتا ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے ایک باطنی قوت سے یہ بات کہ مجھے کہی اور مجھے کہنے لگے آپ نے پریشان نہیں ہونا، دنیا یہاں آئے گی۔ پھر مجھے واقعات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے لگے۔ ناشتے پہ ہم بیٹھے تو ناشتہ کرنے لگے تو بڑی مجھے ان کی باتوں سے تسلی ہوئی۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر اپنے ان نواسے مولانا شاہد صاحب کا ذکر بھی کیا، یہ ان کے خادم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بتانے لگے کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک مرتبہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، اور آپ پہ قرضہ کیسے ہوتا تھا؟ اب آپ قرضہ لیتے ہیں اپنے لیے لیتے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں کے لیے لیتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ والے قرضہ لیا کرتے تھے یہ دوسروں کے لیے لیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اپنے گھر کے لیے قرضہ نہیں لیتے تھے۔ صحابی آتا یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، آپ کہتے بھائی کسی کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو، ادھار دے دو، تو وہ اٹھا کے اس صحابی کو دے دیتے تھے۔ یہی کام مولانا زکریا نے کیا، تو وہ ان کے پاس طلبہ آتے، ان کے پاس لوگ آتے، غربت کا اظہار کرتے، تو آپ انہیں قرضہ لے لے کے یوں دیتے، تو ان پہ قرضہ بہت ہو گیا۔ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے 18 سال حدیث پڑھائی ہے، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یوں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مدنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت انہیں عزت دیتے تھے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جونیئر تھے،
اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بڑوں کی اور سینئر کی عزت ہوتی تھی۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹا سا دیکھنے میں وہ بندہ چوچا سا ہوتا ہے، لیکن میڈیا میں ایسے جو ہے نا عجیب و غریب ہٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے اکابر پہ، اپنے بڑوں پہ۔ میں دیکھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب بڑے بڑے علماء پہ جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ دیکھنے میں بالکل ان کو دیکھ کر ہی بندہ حیران ہو جائے کہ اس کی کوئی حیثیت بھی ہے، لیکن اندر سے تنقیدیں کر رہا ہے علماء پہ، دین والوں پہ۔ تو یہ سارے وہ زمانہ تھا جب بڑوں کی عزت ہوتی تھی۔ مولانا زکریا جیسا بندہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یوں کر کے بیٹھتے تھے، مولانا مدنی کے سامنے یوں کر کے بیٹھتے تھے۔ ادب و احترام کا زمانہ تھا، اسی لیے تو دین تھا ان لوگوں کے اندر۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مدنی سے کہ حضرت آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولانا زکریا جو ہے ان کا قرضہ اتر جائے، زندگی میں ہی اتر جائے، ورنہ تو یہ قیامت کے دن پکڑ کا باعث ہوتا ہے قرضہ۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی حضرت آپ دعا فرمائیں، آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے، آپ تو اللہ کے دین کی خدمت میں رات دن منہمک ہیں اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور میرا دل وجدان کہتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں ایک محبت کو پہلے دیکھیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے التجا کریں کہ ان کا قرضہ اتر جائے۔ اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حضرت آپ کیوں نہیں دعا کرتے، اصل تو کام آپ بہت بڑا دین کا کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا مدنی کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آج عرب کے بڑے بڑے ائمہ جو کعبے کا سب سے بڑے امام تھے، جن کے شاگرد آج کعبے کے امام بنے ہوئے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبیل رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا مدنی کے شاگرد تھے۔ اور آج بھی سعودیہ کے بڑے بڑے مشائخ ان کا نام لیتے ہیں ریفرنس کے طور پہ جب کوئی حدیث کا، چونکہ آپ نے وہاں حدیث پڑھائی ہے۔ تو اب وہ مولانا مدنی فرمانے لگے حضرت آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت عظیم کام ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ جو ہے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو کچھ بتا بھی دیں۔ تو اس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عمل ہے جو رزق کو کھینچتا ہے، جو روزی کو انسان کے قریب لاتا ہے اور انسان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور انسان کا قرضہ اتار دیتا ہے، وہ اچھا ایسی آیت ہے جو آپ روز سنتے ہیں تقریباً، یا آپ سب کو پتا ہے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، ہم بس یوں قرآنی آیات کو سنتے ہیں ادھر سے اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ نہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ کا قرآن میں دیکھو نا، اللہ نے کیا پیاری بات کی ہے، وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، وقال ربکم، اب پہلا جملہ آپ دیکھیے کتنا پیار کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے رب نے تم سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں کیا کروں گا، قبول کر لوں گا۔ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو میں قبول کر لوں گا، یعنی یہ خود ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ کہے جی آپ مجھے فارم دیں میں آپ کو ویزا لگا کے دوں گا، تو یقین ہوتا ہے نا کہ بڑا بندہ کہہ رہا ہے، جی امبیسی کے اندر ہوتا ہے، ویزا سیکشن میں ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے بس آپ مجھے فارم فل کر کے دے دیں تو میں آپ کا ویزا، یقین کتنا مضبوط ہے، اس آیت پہ اتنا تو یقین کر لینا کم از کم، جب یقین کر کے پڑھیں گے تو آپ کا کام۔ یہ بات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ آپ اس آیت کو پڑھیں، آپ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ادعونی ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری بات پوری کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کہ آپ اللہ سے یوں مانگیں۔ تو اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر اور پھر اس الفاظ جو اب میں آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں، ایک میری اپنی
چھوٹی سی حیثیت ہے، چھوٹی سی حیثیت ہے، لیکن جہاں اتنا بڑا اللہ کا ولی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا جب وہ یہ الفاظ بیان کر رہا ہو اور اس کے سامنے علم کا جبل، علم کا پہاڑ مولانا مدنی جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہو اور جس کو بتا رہا ہو وہ 6 بر اعظم کا شیخ الحدیث مولانا زکریا جیسا انسان ہو، تو آپ بتائیں اس میں تاثیر کتنی ہوگی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑے عرصے میں ہی سارا قرضہ اتر گیا۔ تو اب آپ دیکھیے اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں 70 بار اور اس کے بعد دعا کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ رزق کے معاملے میں بھی کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، کچھ بھی، آپ اس آیت کو اتنا جملہ 70 بار پڑھ لیں یہ آیت، اور پھر آپ کی وہ فریاد اللہ قبول کر لے گا۔ آپ کو رزق چاہیے، شہرت چاہیے، قرضوں سے خلاصی چاہیے یا کوئی بھی معاملہ، لیکن قرضے اور رزق کے لیے بہترین مجرب تیر بہدف یہ عمل ہے۔ آپ یہ آیت نمبر 60 ہے، 60 نمبر آیت ہے سورہ مومن کی۔ بھائی اتنا جملہ آپ سارے پڑھیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بس اتنا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بس۔ اور ذہن میں تصور رکھیں ہمارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ آپ وظیفہ پڑھیں اور وظیفے کے بعد آپ کی دعا پوری نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے 40 دن کا وظیفہ پڑھ لیا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہمارا کام ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ آپ نے مانگنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، اور آپ کہتے ہیں جی میں اللہ کے ذکر کر کے، وظیفہ پڑھ کے بھی، نماز پڑھ کے بھی، حج کر کے بھی، عمرہ کر کے بھی، میں نے قرآن پاک پورا ختم کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے تراویح پڑھی، میں نے یہ کام کیے، میرا کام نہیں ہوا۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ یہ کیسے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، تم مانگو۔ فرق کہاں آیا ہے سوچیں، فرق کا، جیسے آپ کا جب ویزا نہیں لگتا نا تو پھر آپ کا جو فائل بنانے والا جو آپ کا لائر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں چیک کرتا ہوں کہ پرابلم کہاں سے آئی ہے، کہ ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، ریفیوز ہوا ہے، کہتا ہے نا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کہاں غلطی ہے۔ آپ بھی تو کبھی کا مراقبہ کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو کہیں تو کوئی غلطی ہے نا، غلطی کہاں ہے یہ آپ پکڑیں۔ آپ جا کے کہو جی پتہ ہی نماز سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وظیفوں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ڈرامہ ہیں، نہیں، صرف اللہ کہنے سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ کے ہے ادائیگی، یا آپ کا وضو کا طریقہ، یا مانگنے کا طریقہ، یا آپ کا لہجہ، یا آپ کا انداز، یا آپ کے دماغ کی کیفیت، ان ساروں کو سامنے رکھیں، مراقبہ کریں، پھر آپ اس کو خالی 70 بار پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کا کام ہوگا۔ یہ اس شخص نے کہا ہے جو دنیا میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے پھیلانے میں آج سب سے بڑا کردار مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جن کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہر سیکنڈ میں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی عام ولی نہیں ہے۔ یہ اس وقت اگر میں ایک جملہ، یہ بالکل یہ کوئی غلو نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ اس وقت جو صحابہ خیر القرون اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سارا طبقے کے بعد یہ جو 3-4 دور ہیں، ان 4 دوروں کو ہٹا دیا جائے، حضور، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، یہ 4-5 دور ہٹا دیں، اس کے بعد اتنا بڑا دین کا کام کسی بندے سے اللہ نے نہیں لیا جو مولانا الیاس صاحب سے لیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ناچنے والے، گانے والے، آج کس طرح بے دین لوگ داڑیاں رکھ کے شیخ الحدیث نظر آتے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بندے کی محنت ہے، اور اس بندے کا نام مولانا الیاس ہے، اور ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ جاری کیا ہوا ہے، اور یہ وظیفہ اس شخص کا ہے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے گھروں میں بھی اللہ رحمتوں کو نزول کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔